الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی 25 آیات مکمل کر لی تھی۔ اس کے درمیان میں چند روز میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ وقتاً فوقتاً ویسے ہماری ملاقات ہوتی رہی، لیکن باقاعدہ درس قرآن کی صورت میں ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے مل کر بیٹھیں۔ وہ تمام حضرات میرے بہن بھائی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں اس قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی آیت کریمہ کو تلاوت کریں، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کفار کو کہ اگر آپ اس شبے میں جو آپ کو شبہ ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے، تو آپ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ۔ تو جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے ایک اور تدبیر سوچی جو آج کی آیت کریمہ میں ہم پڑھیں گے۔ چونکہ اللہ کا مومن بندہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات پر سمجھتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حق بات ہے اور وہ اس کو قبول کرتا ہے، لیکن کفار اور منافقین جو ہیں وہ ہمیشہ اعتراضات کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کمی کوتاہی کی تلاش میں رہتے ہیں، چونکہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کرنا ہوتا۔ تو آج کی آیت کریمہ کو ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر کے طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ ہم سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ انا بے شک اللہ لا نہیں، یستحیی حیا فرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما جو بعودتن کسی مچھر کی ہو، فما بس یا فوقہا اس کے اوپر یا اس سے کم تر، فاما
پس تو لیکن الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں انہ بے شک الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما اور الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا کچھ اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا ساتھ اس کے مثلا مثال کے یضلو وہ گمراہ کرتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیر تعداد کو وہ یہدی بہی اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیرن بہت لوگوں کو وما اور نہیں یضلو وہ گمراہ کرتا بہی ساتھ اس کے الا مگر الفاسقین فاسقوں کو۔ یہ اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ تھا، اور اب اگر با محاورہ ترجمہ کرنا چاہیں تو ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیہ کریمہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ فوقہا کا لفظ جو اس آیہ کریمہ میں استعمال ہوا ہے، فوق کے لفظی معنی اوپر کے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ادنا اور حقیر چیز، اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی سچائی ثابت کرنے کے لیے قرآن اور انکار کرنے والوں کو دعوت دی تھی، قرآن کا انکار کرنے والوں یعنی کافروں کو، کہ اگر وہ اس کی نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو وہ اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دیں، لیکن وہ لوگ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکیں گے۔ تو ایسی بے بسی کی حالت میں ان سے اور تو کچھ نہ ہوا اور نہ کچھ ہو پڑا، البتہ اب یہ قرآن مجید میں عیب نکالنے لگے اور کہا یہ تو بڑے اچنبے کی بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان اور عظمت والا ہو کر اپنے کلام میں نہایت حقیر اور ذلیل چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے شروع میں جب ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھیں تو جہاں رب کائنات نے منافقین کی مثال دی تھی کہ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، تو وہاں مثالیں دینے کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی مثالیں قرآن میں ہیں، تو اس کے بعد پھر جب یہاں مکھی اور مکڑی کا تذکرہ آیا تو منافقین نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اتنی عظمت اور اتنی شان والے ہیں تو یہ اتنی کم باتوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اور مثالیں بیان کرنے کا حقیقت میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی سمجھ میں بات آ جائے، یعنی کسی کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اب مثالیں بیان کرنے سے مقصود نہ مچھر ہے، نہ مکڑی ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ روشنی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کی سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق بات کے لیے مثالیں بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں، اور چاہے وہ کم تر چیز کی مثال کیوں نہ ہو، مچھر کی مثال کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ تو مومنین ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، سر بسجود ہونے والے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے ہیں،
تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، لیکن دوسری طرف کفار اور منافقین کا جو رویہ ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا یعنی اس سے ارادہ کیا اس مثال کو دے کر، یعنی اتنی حقیر مثال دے کر۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وہ مثال مچھر کی ہو یا اس کے سے بڑھ کر کسی چیز کی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ مچھر کی مثال بھی بیان ہوئی، مکڑی کا ذکر بھی ہوا، اور پھر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ مثال کا مقصد بات سمجھانا ہوتا ہے، یعنی بات مکھی یا مکڑی کی نہیں بلکہ یہاں بات سمجھانے کی ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ نمرود جیسے بادشاہ کی وفات کیسے ہوئی، مچھر کے ناک میں چلے جانے سے، جو کہتا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ دیکھنے میں آپ دیکھیں کہ مچھر بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن ہوتا بہت بڑا ہے۔ بعض اوقات آپ جب ایک مچھر آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ پارک میں چلے جائیں، آپ کے کسی جگہ پہ وہ لڑنا شروع کر دے، کسی جگہ پہ بیٹھ جائے تو آپ کتنے تنگی محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب دیکھیں کہ ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو یہ سبق سکھایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جیسے ہم نے اس کتاب کے شروع میں پڑھا تھا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے حق بات بیان کرتے ہوئے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بات کو بیان کرتے تھے، آپ اس میں کبھی بھی شرماتے نہیں تھے، اور دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے بلکہ سوال پوچھنا چاہیے اور جواب بھی دینا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو رویہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سوال پوچھ لیتا ہے تو اس پہ ہم اس کا مذاق اور ٹھٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ رویہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کے پاس اگر علم نہیں ہے تو وہ سوال کرتا ہے تو سوال کرنا اس کا حق ہے، اور جواب دینا جو لوگ اہل علم ہیں ان کا حق ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ تو اس لیے یعنی اگر کسی کو کوئی پتہ نہیں تو اس کو شرمانا نہیں چاہیے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میری عمر اس طرح کی ہو گئی ہے، اگر میں سوال پوچھوں گا تو شاید اب لوگ سوچیں گے کہ یہ اس کو چھوٹی سی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے، اور اس دین کے علم کے لیے سوال یا کسی بھی علم کے لیے جب سوال کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا اجر ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں جو بھی بات آئی ہے وہ سمجھانے کے لیے آئی ہے، تو جو مومنین ہیں وہ حق بات کو، مقصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثالوں کو صرف علم ہی والے سمجھتے ہیں، اور علم کی بنا پر ہی رب کائنات نے جو ہے وہ فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ انسان کو سجدہ کریں۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ کیا کچھ ارادہ کیا اس مثال کو بیان کر کے، اب دیکھیں کہ ایک انسان اگر خود کوئی چیز نہیں سمجھتا، کسی مسئلے کو وہ خود نہیں سمجھتا، کسی کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے آدمی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، اگر وہ بالفرض میتھ کا کوئی مسئلہ حل کر رہا ہے تو اگر اسے سمجھ نہیں آتی تو وہ بار بار اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر کوئی جو اس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اس آدمی نے یہ کتاب ہی غلط لکھی ہے میتھ کی، اس لیے میں اب جو ہے اس شخص پر اعتراض کرنا شروع کر دوں۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بات ہماری عقل میں سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے علم میں کوئی نقص ہے، ہمارے اندر کوئی کمی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات جو ہے وہ حق ہے، اس لیے ہمیں زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں یعنی اور زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔
لیکن یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں کہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، اور جو بات انسان ماننا نہیں چاہتا، جس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے پھر ہیلے اور بہانے اور حجتیں تلاش کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان اس وقت تک کوئی غلط کام نہیں کرتا جب وہ اس کو غلط سمجھتا رہتا ہے، جب اس کو غلطی کنسیڈر کرتا رہتا ہے، لیکن جب انسان جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں نے یہ بات ایسے کی تھی، فلاں نے یہ بات ایسے کی، یا فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، تو پھر وہ جب ہیلے حجتیں بہانے تلاش کرتا ہے کسی چیز میں، حق بات میں، تو اس وقت وہ پھر غلطی کرتا ہے۔ اور جب غلطی انسان کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے حلال کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ جب انسان حلال چیزوں سے ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نعوذ باللہ یعنی عقوبت کے طور پر پھر یعنی محرمات کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق بات کرتے وقت اللہ نہیں شرماتے، اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی حق بات کہنے سے نہیں شرمانا چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے۔ جو حق بات ہے وہ ہر بات ہمیں کرنی چاہیے، اس میں ہمیں یعنی ہمت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر۔ اور اچھی بات جو ہوتی ہے وہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے، اچھی بات وہ بات ہوتی ہے جو علم پر مبنی ہو، جو دلائل پر مبنی ہو، جو قرآن و سنت سے دلیل پر مبنی ہو، جو بات جس کے لیے آپ کے پاس دلیل موجود ہو۔ یعنی صرف کسی کی بات جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی، اچھی بات وہ ہے جو علم پر مبنی ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ الدلیل لا بد من دلیل حتی یدل علیہ انہ دلیل، کہ دلیل کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلامی شریعہ میں جو ماخذ ہیں، میجر سورسز ہیں، وہ قرآن اور سنت ہیں۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اجماع ہے، قیاس ہے، مسائل مرسلہ ہیں، سد الذرائع ہیں، لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن ہے۔ پھر قرآن کی بھی سب سے اچھی تفسیر جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہے، پھر صحابہ کے اقوال سے ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی، اور علم حاصل کرنے والے شخص کے لیے کتنے فضائل کی نوید سنائی۔ یہاں تک کہا کہ علم حاصل کرنے والے طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں دریا میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ علم جو ہے، فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر آپ قبر تک علم حاصل کریں۔ تو ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کتنا بھی آپ کو دور جانا پڑے تو اس کے لیے آپ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، وہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہوئے کہ اس نے ہمیں تو علم کی دولت سے نوازا اور جاہل لوگ جو ہیں انہیں مال و دولت عطا کیا۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، یعنی یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کے ذریعے ہی انسان جو ہے وہ جہالت سے ہدایت کی طرف آتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف آتا ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا ہے۔ اور علم کے ذریعے ہی رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت عطا کی اور انہیں اپنا نائب بنایا۔ اب دیکھیں کہ علم انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ اس کتاب کا علم، خاص کر جب کہا گیا کہ لا ریب فی، اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ اخلاص نیت ہے، انسان کی نیت کا اچھا ہونا۔ جیسا آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار رب و جم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فكانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه،
یعنی نیتوں کا دار و مدار جو ہے اعمال کا وہ نیتوں پر ہوتا ہے. جیسے آپ کی نیت ہوگی اسی طرح آپ کے عمل کا جو ہے آپ کو اجر ملے گا. اگر آپ کی نیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو آپ کو اجر بھی اسی کا ملے گا. اور اگر آپ کسی عمل کو دنیا کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو اجر بھی ویسا ہی ملے گا. اس لیے انسان کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے، اور یعنی جو بھی بات آپ کہیں وہ اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ اخلاص کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے، مخلص وہ شخص ہے کہ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے تو اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر کوئی اسے اچھا کہے تو اسے کوئی خوشی نہ ہو. اب دیکھیں کہ کتنے یہ عظیم لوگ تھے اور یہ اخلاص کے کس مرتبے پر یعنی فائز تھے. اب دیکھیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس ہاتھ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، ساری زندگی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ اس ہاتھ کے ساتھ کوئی نجاست لگنے دی. اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے ادب و احترام کا کیا عالم تھا. اس لیے جتنا انسان کے اندر ادب ہوتا ہے، جتنی تعظیم ہوتی ہے، جتنی توقیر ہوتی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جتنا بھی آپ اللہ کے شاعر کا احترام کریں گے یہ دلوں کا تقوی ہے. اور اتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں میں اور زیادتی فرمائیں گے. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات جو ہو وہ سچی بات ہو، یعنی جھوٹ پر مبنی نہ ہو. چونکہ سچ جو ہے، سچی بات جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، صدق کی طرف لے جاتی ہے، اور صدق جو ہے وہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر جھوٹی بات جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور برائی جو ہے وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی الفاظ کا جو انتخاب ہے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ بہت اہم چیز ہے. اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیتی و بین فخذی یضمن له الجنہ، کہ جو دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک جو دو جبڑوں کے درمیان اس کی زبان ہے، اور دوسری دو رانوں کے درمیان جو اس کی شرمگاہ ہے. اگر ان دو چیزوں کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا. تو اب دیکھیں کہ انسان کی زبان جو ہے وہ بہت بلندی پہ بھی اس کو لے جاتی ہے، اور وہ بالکل اس کو زمین کے نیچے بھی پہنچا دیتی ہے. اس لیے جب ہم اپنے کسی کو دعوت دینے کے لیے، کسی سے بات کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ یہ بہت یعنی اہم چیز ہے. اب دیکھیں کہ نیت کی درستگی، علم کا حاصل کرنا، اور سچی بات کہنا. اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایمان والے جو ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، وہ اللہ کی باتوں پر شک نہیں کرتے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں پر اعتراض نہیں کرتے. اور کفار و منافقین جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ یہ کوئی جرت نہیں اور نہ یہ کوئی بہادری کا کام ہے کہ ایک آدمی جو ہے اسی کا کائنات کے رب جس نے اسے پیدا کیا، جو ساری نعمتیں دیتا ہے، اس کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دے. اگر اس کی عقل میں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل میں کمی ہے، اس کے علم میں نقص ہے. لیکن اللہ کی بات جو ہے وہ ہمیشہ حق ہے اور حق رہے گی اور حق تھی. اب دیکھیں کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ. اب منافقت کیا ہے کہ اللہ کی بات پر اعتراض کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف فاسقوں کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ فاسق لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو گمراہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کرتا ہے. اور ہدایت ان کو دیتا ہے
کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، تو اب دیکھیں کہ ہدایت کے لیے بھی چند چیزوں کا اصول انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان پر تم مضبوطی سے عمل کرو گے تو کبھی بھی تم جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے، ذلیل و خوار نہیں ہوگے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو جب تک انسان قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا رہے گا، قرآن و سنت اس کا محور و مرکز ہوگا، تو اس وقت تک انسان کو ہدایت ملتی رہے گی، قرآن کی روشنی ملتی رہے گی، قرآن کی روشنی سے اس کا قلب منور ہوتا رہے گا اور اسے علم کی روشنی ملتی رہے گی۔ لیکن جب انسان اس سے اراد کرے گا تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب اللہ کے ذکر سے بندہ اراد کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانوروں کی زندگی عطا کریں گے اور قیامت والے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنا۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات میں کتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہماری سوچ کے لیے، ہمارے تدبر کے لیے، ہمارے غور و فکر کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیسی کیسی مثالیں ہمارے لیے بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بیان کی۔ اور پھر دوسرا ہے یہ بات ہے کہ دعا کثرت سے کرنا، یعنی ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنا، ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کر کے راتوں کو اٹھ کے قیام اللیل کرنا، پھر اس کے بعد دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، چونکہ ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا، تو اس لیے انسان کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، جو غیر مسلم ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ساری دنیا کا خیر خواہ ہے، اس کو خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ اپنوں کی بھی خیر خواہی کرتا ہے، وہ غیروں کی بھی کا بھی خیر خواہ ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تمام دنیا کے لیے فکر کرتے تھے کہ تمام لوگ کیسے جنت میں چلے جائیں۔ اور پھر اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کو یعنی دیکھ کر انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر ان کی مجالس میں برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ احب الصالحین ولست منہم، اور وہ کتنے جلیل القدر یعنی امام تھے اور تقوی کے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میری نیک لوگوں سے نسبت ہے، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ یہ ان کے لیے تو نہیں، یہ ان کی تواضع تھی، لیکن ہمارا یہی ہے کہ ہمیں نیک لوگوں سے اپنی نسبت رکھنی چاہیے، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں سے نصیحت لینی چاہیے، نیک لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو جب ہم نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ ہمیں اللہ کی طرف بلائیں گے، وہ اللہ کی یاد دلائیں گے، اور اس سے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ نرمی پیدا ہوگی۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ شروع میں بھی جو ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو رب کائنات میں نے اس میں بھی فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت سے، ان کی مجلس سے کتنے انسان کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی رب کائنات نے سورہ روم کی جس طرح آیت نمبر 58 میں یعنی فرمایا کہ وہاں مکھی کا ذکر بھی ہوا، اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں بیان کیا گیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہمیں یہ چیز جو ہم سیکھتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانا ہے ہمیں، اور جو لوگ صرف اپنے دائرے میں بند ہو جاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، یعنی کتمان علم جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا،
اور آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ نہیں بننا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ منافقین کی صفت ہے. اور اب دیکھیں کہ ان کی یہ صفت ہے کہ انہیں ہر بات سے دلچسپی ہوتی تھی، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے وہ ہر چیز پر اعتراض کرتے تھے، اور وہ کوئی نہ کوئی اس میں ایسی چیز ڈھونڈتے تھے. وہ نعوذ باللہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں بدلیں گے، قرآن بدل جائے ہمارے لیے. تو اب دیکھیں کہ ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، یعنی فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے. لیکن یعنی اگر ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے. لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہم اعتراض کرنا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں کہ غیر مسلم اور منافقین کا تو یہ رویہ ہے. آج کے دور میں کئی مسلمان بھی ایسے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو وہ نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسی چیزیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں. تو آپ دیکھیں کہ یعنی یہاں فرمایا کہ ما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقین کو. تو اب دیکھیں کہ یہاں امام سدئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ او کصیب من السماء، یہ جو تینوں آیات ہیں آگے. وہ کہتے ہیں کہ اس پر منافقین نے کہا کہ اللہ تو بہت عظیم ہیں، بڑے عظمت والے ہیں. تو اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کیا ارادہ کیا انہوں نے یہ آیتیں. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل کی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ سے لے کر هم الخاسرون تک. تو یہ یہاں عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی مکڑی اور مکھی کا تذکرہ کیا تو مشرکین نے کہا کہ یہ یہاں مکڑی اور مکھی کا تذکرہ کیوں کیا گیا. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق بات سے جو ہے وہ شرماتے نہیں ہیں. تو وہ ہر ایسی چیز کو ذکر کرتے ہیں مثال اس کی سمجھانے کے لیے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. تو اب دیکھیں کہ ویسے بھی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ لو ان الدنیا تزن عند اللہ جناح بعودۃ لما سقی کافرا منها شربۃ ماء، یعنی اگر دنیا کی اتنی بھی اہمیت ہوتی اللہ کے ہاں جتنا مچھر کا ایک پر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کفار کو اس میں سے پانی کا ایک جو ہے وہ گھونٹ بھی نہ پلاتے. تو اب دیکھیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ مثالیں بیان کی گئیں، جیسے یہ آیہ کریمہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اور پھر کہا کہ وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. تو اب دیکھیں کہ یہاں بعض سلف صالحین نے کہا کہ جب وہ کسی بھی مثال کو قرآن کریم کی سنتے تھے تو اگر ان کو وہ سمجھ نہیں آتی تھی تو اس پر وہ رونا شروع کر دیتے تھے، زار و قطار روتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی علم والے ہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ میری سمجھ میں یہ مثال نہیں آئی تو میرے پاس علم نہیں ہے. تو اس آیہ کریمہ کے بارے میں امام سدئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ یضل بہ کثیرا سے مراد منافقین ہیں اور یہدی بہ کثیرا سے مراد جو ہے وہ مومنین ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو، آیات کو، احکام کو بلا چون و چرا تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس بات سے کی توفیق دیں کہ ہم ادب و احترام کر سکیں، صالحین کی مجالس میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں یہ بھی ایک ضروری بات آج کے درس سے جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو حق بات پتہ چل جائے تو پھر اس کے ماننے میں انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، اس میں جھجکنا نہیں چاہیے، بلکہ سب کے سامنے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ حق بات ہے. جب آپ کے پاس دلیل آ جائے، جب قرآن کی بات ہو، جب حدیث کی بات ہو،
تو پھر اس کے سامنے کسی اور کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. امام مالک کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کل واد یؤخذ منہ ویرد علیہ الا صاحب قبر ھذا، وہ کہتے تھے کہ ہر انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے. تو جب قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو اس وقت ہمیں پھر کسی دوسرے کی بات کا ہم ہرگز سہارا نہیں لے سکتے، چونکہ قرآن کے جو میجر سورسز ہیں وہ قرآن و سنت ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہیں وہ اجماع صحابہ، قیاس اور مصالح مرسلات، سد ذرائع، یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو لوگ اس درس کی مجلس میں شریک تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق پر رحم و کرم فرمائیں، ان کو قرآن کے نور سے منور فرمائیں، اور ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائیں، اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرضے کو دور فرمائیں، اور اگر کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو رب کائنات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اس کی پریشانی کو دور فرمائیں، اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیہ کریمہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.